بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سیڈ رائٹس کے تمام معزز سامعین کو خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ دوستو، قارون کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ وہ نہایت دولت مند رئیس اور خوبصورت شخص تھا۔ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اسے اکثر روشن اور پر نور کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ پیارے دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، اور وجہ اس کی مشہوری کی کثرت مال و دولت اور خزانے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ تو قارون بیٹا صافن کا تھا، اور صافن بیٹا فاحش کا، اور فاحش حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قارون کو بے شمار دولت اور خزانے عطا کیے، مگر وہ غرور اور تکبر میں پرورش پاتا رہا اور برابر خدا کی نافرمانی کرتا رہا، اور دنیاوی مال اور عیش و عشرت اس کی اولین ترجیح رہی۔ اسی کے باعث وہ مردود ہوا۔ دوستو، جب توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کتاب کو زیب و زینت سے رکھو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے الہی، ہم کو مال و دولت اتنی نہیں کہ اس کی زیبائش و آرائش کریں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سونا بنانے کا نسخہ بتایا۔ اس نسخے میں جو چیزیں اور کیمیا گری استعمال ہوتی تھی وہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیں۔ دوستو، ان دنوں یہ چیزیں ملنا آسان نہ تھا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے 3 خط لکھے اور ان میں موجود جو چیزیں درکار تھیں منگوائیں۔ دوستو، یہ خط آپ علیہ السلام نے یوشع بن نون، کالوت اور قارون کو بھجوائے۔ دوستو، قارون کیونکہ شاطر تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ایک خاص قسم کی گھاس منگوائی تھی۔ اس کے بعد اس نے کالوت کا بھی خط جا پڑھا اور سارا مضمون کیمیا گری کا دریافت کر لیا۔ اس نے وہ نسخہ سیکھ لیا اور اپنے گھر چپکے یہ کیمیا گری سیکھتا اور بناتا رہتا۔ غرض یہ کہ اس نے سونا بنانا سیکھ لیا اور آخر کار امیر ہوتا چلا گیا۔ اس نے بہت دولت اور مال جمع کر لیا۔ خدا کے حکم سے یہ بات راز ہی رہی، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ قارون کی دولت کا کیا راز ہے۔ دوستو، قارون توریت کا حافظ بھی تھا۔ الغرض جب اس کے پاس دولت بہت جمع ہوئی تو مال کی محبت اور بخل کی وجہ سے وہ اپنے مال سے صدقہ نہ دیتا تھا اور برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا، جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے۔ قارون جو تھا حضرت موسیٰ کی قوم سے، پھر وہ شرارت کرنے لگا، اور پھر ہم نے اس کو دولت کے خزانے دیے، اور اتنے دیے کہ کنجیوں سے کئی مزدور تھک گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 60 مزدور اٹھایا کرتے تھے، اور ہر کنجی کا وزن اس وقت کے درہم کے برابر تھا۔ جبکہ ایک روایت جو بہت سے محققین نے لکھی ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیوں کا بوجھ 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ دوستو، پس قارون نے ایک محل عالی شان بنوایا کہ اونچائی اس کی 80 گز تھی، اور اس پر کنگرے بڑے بڑے بنائے اور طلا کری سے مزین کیا گیا، اور تخت بھی اس کا سونے سے بنا کر قارون کے واسطے سجایا گیا۔ کہتے ہیں اس تخت میں ہیرے، لال و یاقوت، زمرد، زبرجد، مروارید، نیلم، فیروزہ، غرض یہ کہ تمام اقسام کے قیمتی پتھر اور جواہر لگائے گئے تھے، اور اس تخت کے دونوں طرف 4 غلام اس کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، اور لونڈیاں اس نے بے شمار رکھی تھیں، اور ہر وقت محفل عیش و عشرت کی اور سرور کی لگائے رکھتا تھا، اور فتنہ فساد کرنا اسے پسند تھا۔ باوجہ دولت کثیر وہ ظالم ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ قارون کے پاس جائیں اور اسے ہدایت کریں۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دنیا کے مال میں اتنا جی نہ لگا اور نہ ہی غرور کر، اور اس مال سے صدقہ و خیرات اور محتاجوں کی داد رسی کیا کر۔ اس پر قارون بولا کہ تجھ کو میری دولت سے کیا غرض، اور تیرا خدا میرے مال پر کیا حق رکھتا ہے؟ یہ تمام دولت تو مجھے ایک ہنر سے ملی ہے۔ دوستو، قارون نے بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں کو دعوت دی اور انہیں اپنا حامی بنا لیا۔
پس بنی اسرائیل میں دو گروہ بن گئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا قارون کا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گروہ خدا کی اطاعت و فرما برداری میں، جبکہ قارون اور اس کا گروہ فسق و فجور اور شیطانی میں رہا۔ ایک دن قارون اپنی بیوی کو لباس فاخرہ پہنا کر اور 1000 لونڈی و غلام کو مرصع کر کے اپنے ساتھ شہر میں لے کر گھومنے لگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پس نکلا قارون اپنی قوم کے ساتھ آرائش کے اور بہت بڑی تیاری کر کے، اپنا تاج بھی مرصع جواہرات سے کر کے اپنے سر پر رکھ کر، تاکہ اس کو آفتاب کی گرمی نہ پہنچے، اور اس کے غلام کچھ اس کے آگے پیچھے چلتے تھے۔ یہ دیکھ کر جو مال و زندگانی کے طالب تھے، وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے، افسوس کہ کس طرح ہم کو ملے جیسی کہ دولت ملی ہے قارون کو، بے شک بڑی قسمت ہے اس کی۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ زمین پر اکڑ کر مت چل اور نہ ہی فساد کر، اور اپنے مال سے زکوٰۃ دے، غریبوں اور محتاجوں کو صدقہ کر، اور 1000 دینار میں سے 1 دینار فقراء اور مساکین کو ادا کر، نہیں تو مغضوب ہوگا۔ اس پر قارون بولا کہ اے موسیٰ، تجھ کو کیا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں یا نہ کروں؟ موسیٰ بولے کہ سونے چاندی کے برتن بنانے میں جتنے ریزے گرتے ہیں، کم سے کم اتنا تو غریبوں کو دے دیا کر، تاکہ تیری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور خدا تیرے مال کو دگنا کر دے۔ یہ سن کر قارون بولا، اگر میں زکوٰۃ دوں تو تیرا خدا مجھے کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ایسا کرنے کے سبب تجھے نیکی ملے گی اور جنت بھی۔ وہ مردود بولا کہ مجھے بہشت سے کیا کام، یہی دنیا میرے واسطے بہشت ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر موسیٰ علیہ السلام اسے بار بار تاکید کرتے رہے۔ دوستو، قارون نے ایک چال چلی تاکہ آپ کو بدنام کرے اور آپ اسے ہدایت کرنا چھوڑ دیں اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کی بات کریں۔ دوستو، ایک دن ایک عورت فاحشہ قارون کے پاس گئی تو قارون نے اسے سکھایا کہ میں تجھے 1000 اشرفی دوں گا اور زیورات اور پوشاک بھی بیش قیمت دوں گا۔ تو میرے واسطے ایک کام کر، جب بنی اسرائیل کی جماعت اکٹھی ہوگی تو سب مجمع میں جا کر پکار پکار کے کہنا کہ موسیٰ ہمارا یار ہے اور ہم سے زنا کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس پر وہ عورت مان گئی۔ اتفاق سے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر بیٹھے قوم بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے واسطے زکوٰۃ نہ دے گا تو سخت عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے مال چھین لے گا، اور جو زنا کرے گا اس کو سنسار کر دینا ہوگا، یعنی دنیا اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ دوستو، پس قارون مردود نے وہاں جا کر کہا، اے موسیٰ، اگر تم نے زنا کیا ہوگا تو تمہاری کیا سزا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، تب تو میرا بھی قتل واجب ہے۔ اس پر قارون بولا کہ تم نے بھی زنا کیا ہے اور ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہے۔ دوستو، اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر سے غش کھا کر گر پڑے۔ اس کے بعد قارون نے اس عورت کو بلایا تاکہ وہ گواہی دے۔ قارون بولا کہ تمام مجلس کے روبرو بول، اے عورت، کہ موسیٰ تجھ سے بدفعلی کرتا رہا ہے یا نہیں، اور بتا سب کو کہ موسیٰ تیرا یار ہے۔ دوستو، یہ دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ حیران اور متعجب رہ گئے، اور قارون کی قوم خوش ہوئی۔ دوستو، وہ عورت بولنے لگی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا، اور وہ پھر گئی اور وہ بولی کہ موسیٰ تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے، اور میں ڈرتی ہوں خدا تعالیٰ سے اور جھوٹ بات کہنے سے۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر منبر سے گر پڑے۔ اس کے بعد قارون نے اس عورت کو بلایا تاکہ وہ گواہی دے۔ قارون بولا کہ تمام مجلس کے روبرو بول، اے عورت، کہ موسیٰ تجھ سے بدفعلی کرتا رہا ہے یا نہیں، اور بتا سب کو کہ موسیٰ تیرا یار ہے۔ دوستو، یہ دیکھ کر وہاں سب لوگ حیران اور متعجب ہوئے، اور قارون کی قوم خوش ہوئی۔ دوستو، وہ عورت بولنے لگی تو اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوا، اور وہ پھر گئی۔ وہ بولی کہ موسیٰ تو پاک ہے، اور جو کچھ قارون کہتا ہے یہ سب جھوٹ اور بہتان ہے، اور میں ڈرتی ہوں خدا تعالیٰ سے اور جھوٹ بات کہنے سے۔ دوستو، جب موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گرے
تو فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انہیں اپنی گود میں لے لیا اور ان کو تسلی دینے لگے۔ حضرت جبرائیل بولے کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اب تم جو چاہو قارون کو سزا دو۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قارون تم جھوٹ مت بولو اور افترا مت کرو اور نہ ہی مجھ پر تہمت لگاؤ، اور ہر وقت خدا بندے قدوس سے ڈرتے رہو۔ اس پر قارون بولا کہ میں ہرگز تیری بات نہ مانوں گا۔ دوستو، یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اپنا عصا مارا اور پھر کہا، اے زمین تو اس مردود اور سرکش کو دبا لے۔ یہ حکم پاتے ہی زمین نے قارون اور اس کے ساتھیوں کو ٹخنوں تک دبا لیا۔ اس کے بعد وہ سب کے سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیجئے اور آئندہ ہم ایسا نہ کہیں گے اور نہ ہی کسی پہ کوئی تہمت لگائیں گے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے 70 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی طلب کی، لیکن آپ علیہ السلام ہر بار زمین کو حکم دیتے کہ اے زمین ان کو زانوں تک دبا لے، اب ان کو کندھوں تک دبا لے، اور زمین ایسا ہی کرتی۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے، اے میرے بھائی، قارون تو ہماری برادری میں سے ہے اور اس کو جو تقصیر ہوئی ہو اس کو درگزر کر دیجئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مانے۔ انہوں نے قارون کی نافرمانیاں پے در پے برداشت کی تھی۔ انہوں نے پھر کہا، اے زمین تو قارون کو گردن تک دبا لے، تو زمین نے فوراً ہی اس کو گردن تک دبا لیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر قارون بولا کہ تو ہماری دولت پر طمع رکھتا ہے اور اس واسطے ہمیں درگور کرتا ہے۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قارون کا تمام خزانہ لا کر وہاں اکٹھا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ اے ملعون، یہ لے تیرا خزانہ، یہ تیرے سامنے پڑا ہے، لے لے اگر تو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اور پھر زمین کو حکم کیا کہ اے زمین دبا لے۔ دوستو، تب زمین اس کو تمام مال و متاع، محلات و مکانات اور بما خزانہ کے نگل گئی اور کچھ بھی نشانی ان کی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پس دھسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں، پس نہ ہوئی واسطے اس کے کوئی جماعت مددگار۔ دوستو، قارون کا یہ حال دیکھ کر لوگوں نے رب کے حضور توبہ کی اور شکر بجا لائے، کیونکہ انہوں نے قارون کی دولت اور بادشاہی دیکھ کر آرزو کی تھی۔ وہ بولے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اگر وہ ہم پر رحم نہ کرتا تو وہ ہمیں بھی دھسا دیتا۔ دوستو، میں اس واقعہ کو اسی پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوگی۔ چینل پر آنے والے تمام معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولا کریں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا قصہ لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔